بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے عابد نواز۔ ناظرین، ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنتی لاٹھی کے عنوان کے تحت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عصا مبارک کے ذکر کا آغاز کیا تھا، تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی لاٹھی کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو جو جنتی لاٹھی کے عنوان کے تحت ہم نے اپلوڈ بھی کی ہے اپنے چینل پر، اس میں ایک شعر میں نے پڑھا تھا جس میں تھوڑی سی تصحیح چاہتا ہوں، درستی چاہتا ہوں۔ وہ شعر یہ تھا کہ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو نظارہ کرے کوئی۔ تو اس شعر میں لفظ نظارہ جو ہے، اس کی جگہ پر لفظ ہے تقاضا۔ تو یہ شعر گویا اس طرح ہونا چاہیے کہ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ درست شعر یہ ہے، تو لہذا اس کی درستی کر لی جائے، نظارہ لفظ کی جگہ تقاضا لفظ ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مقدس عصا کی جو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا، انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، جس کا مضمون اس طرح سے ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور بھی کام ہیں۔ تو اور کام جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مختلف اوصاف تھے، خوبیاں تھیں اس عصا مبارک کی جن کا ذکر آپ نے سنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ مندرجہ بالا، جو مذکورہ بالا جو کام ہیں وہ لیتے رہے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ہدایت دینے کے لیے جب اس کے پاس تشریف لے گئے، لیکن وہ سرکش ہو گیا اور اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ اس نے سرکشی اختیار کی، حکم عدولی اختیار کی، اللہ کا پیغام سننے سے انکاری ہوا،
بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے بہت سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، کیونکہ سامعین گرامی وہ زمانہ جادو کا زمانہ تھا، اور لوگ جادو پر بڑا اعتقاد اور یقین رکھتے تھے۔ تو فرعون نے ایک میلے کا اہتمام کیا، ایک بہت بڑا میلہ جو تھا اس کا انعقاد کیا گیا، اور اس نے اپنی سلطنت کے بہت سے جادوگر، جو بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے کے، ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں اور معاذ اللہ انہیں شکست دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے حکم سے وہاں تشریف لے گئے، اور جب ان جادوگروں نے وہاں بہت سی رسیاں جو تھیں وہ ڈال دیں، اور مجمع عام جو تھا وہ وہاں جمع تھا، ایک اژدہام تھا، بہت دنیا تھی، مخلوق تھی، سب تماشا دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اور پھر ان جادوگروں نے اپنے جادو سے اور فریب نظر سے اپنی ان پھینکی ہوئی رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر دیا، اور وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن کر دوڑنے لگیں اور پھنکارنے لگیں۔ تو لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، لوگوں میں ایک بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری کا عالم ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر جو فرعون کے جادوگر تھے وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور گویا اپنی فتح کا جشن منانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو زمین پر ڈال دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈال دیا، تو وہ عصا مبارکہ جو تھا، یعنی وہ لاٹھی مبارکہ، وہ جنتی لاٹھی، وہ حکم ربی سے ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گئی، ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ اتنا بڑا سانپ کہ جس نے ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا، سب کو وہ اژدہا جو ہے وہ کھا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے جب اپنا رخ جو ہے وہ فرعون کے تخت کی طرف کیا، جو بہت ہی بڑا ایک تخت تھا، لہیم شہیم، لمبا چوڑا، ایک وسیع و عریض تخت تھا جس پر فرعون بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تخت کی جو نشست تھی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ کئی میٹر وہ بلند تھی۔ تو اس نے جب اپنا منہ جو ہے اس اژدہا نے کھولا فرعون کے تخت کی طرف بڑھتے ہوئے، تو اس اژدہا کا جو جبڑا ہے اس کا ایک سرا جو تھا وہ تخت کے نچلے حصے کے ساتھ لگا تھا، اور دوسرا جو اس کا حصہ تھا وہ تخت کے اوپر والے حصے تک جا لگا تھا۔ اتنا بڑا اس کا منہ اور اتنا بڑا اس کا دھانا تھا۔ تو یہ حالت دیکھ کر فرعون جو ہے وہ اپنے جوتے چھوڑ کر اپنے تخت سے اترا اور اس نے دوڑ لگا دی، وہ اتنا خوف زدہ ہوا۔ تو فرعون کے وہ جادوگر جو مقابلے پر آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اتنا بڑا سانپ اور اتنا بڑا اژدہا ہے کہ ان کے سانپوں کو نگل گیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو میں وہ جادوگر جو تھے وہ ید طولہ رکھتے تھے، یعنی اعلیٰ مہارت رکھتے تھے، اور انہیں اس بات کا زوم تھا اور اس بات کا انہیں دعویٰ تھا کہ ان سے بڑھ کر کوئی جادوگر ہے نہیں، اور کوئی ان کو جادو سے شکست نہیں دے سکتا۔
لہذا وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ لہذا وہ جادوگر جو تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے توبہ کر لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ میں اس طرح سے فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے علیہ السلام نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو سامعین گرامی، آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک جو ہے وہ ایک اژدہا میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے فرعون کے جادوگروں کے جادو کو جو تھا اس کی قلعی کھول دی، اور ان جادوگروں کو شکست فاش ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سامعین گرامی، ہم اپنے اس بیان کا یہیں پر آج اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے نبیوں کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کرنے، ان کو سمجھنے اور ان سے اپنے ایمان کو تقویت دینے کی توفیق دے۔ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین گرامی، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ صحت و زندگی رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔